باب نمبر 35۔ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت اہل قبرستان کے لیے کیا دعا کی جائے؟ حدیث نمبر 2255۔ حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم۔ امام صاحب اپنے 3 اساتذہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں بقیع یعنی اہل مدینہ کا قبرستان وہاں تشریف لے جاتے اور فرماتے: اے مومنوں کے گھر کے باسیو، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو جس کا تم سے وعدہ تھا آ چکا، کل تک تمہیں مہلت ہے اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع غرقد والوں کو معاف فرما۔ اور قتیبہ کی روایت میں اتاکم کا لفظ نہیں ہے۔ تخریج اخرجہ النسائی فی المجتبی فی الجنائز باب الامر بالاستغفار للمؤمنین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94، انظر التحفہ برقم 17396۔ فائدہ: عدم غدم مؤجلون کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ابھی مکمل حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اس کے لیے قیامت تک ڈھیل اور مہلت ہے، یا دنیا میں جس کل کی مہلت دی گئی تھی وہ آ چکا ہے، اور غرقد ایک درخت کا نام ہے جو اہل مدینہ کے قبرستان میں تھا۔ حدیث نمبر 2256۔ وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تحدث فقالت: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال: حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت: قلت: لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته
فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب نے ایک دن ساتھیوں سے کہا: کیا میں تمہیں اپنے اور اپنی ماں کے بارے میں بات نہ بتاؤں؟ ساتھیوں نے خیال کیا کہ وہ اپنی وہ ماں مراد لے رہا ہے جس نے اسے جنا ہے۔ اس نے کہا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا میں تمہیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جب میری وہ رات آئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں ہوتے تھے، آپ گھر لوٹے یعنی مسجد سے گھر آئے، اپنی چادر یعنی چارپائی پر رکھی اور اپنے جوتے اتار کر اپنے پاؤں پینتی کے پاس رکھے اور اپنی تہبند کا ایک حصہ اپنے بستر پر بچھا کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی دیر ٹھہرے کہ آپ نے خیال کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ نے آہستگی سے یعنی تاکہ میں بیدار نہ ہو جاؤں اپنی چادر اٹھائی اور آہستگی سے اپنا جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر نکلے اور اسے آہستگی سے بند کر دیا، اور میں نے بھی اپنی قمیص گلے میں ڈالی، اپنی اوڑھنی کو دوپٹہ بنایا یعنی سر پر رکھا اور اپنی تہبند باندھ لی۔ پھر میں آپ کے پیچھے چل نکلی حتیٰ کہ آپ بقیع قبرستان پہنچ گئے، اور آپ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے، پھر آپ واپس پلٹے اور میں بھی واپس لوٹی۔ آپ تیز ہو گئے تو میں بھی تیز ہو گئی، آپ نے دوڑ لگائی تو میں بھی دوڑ پڑی، آپ نے تیز دوڑ شروع کی تو میں بھی تیز دوڑ پڑی، اور میں آپ سے پہلے آ گئی اور گھر میں داخل ہو کر لیٹ گئی۔ اتنے میں آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے اور آپ نے فرمایا: اے عائشہ، تمہیں کیا ہوا؟ سانس پھولا ہوا ہے، پیٹ ابھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا: کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا: تم بتا دو یا مجھے باریک بین واقف آگاہ یعنی اللہ تعالیٰ بتا دے گا؟ تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور میں نے صورتحال بتا دی۔ آپ نے فرمایا: تو وہ شخص جو مجھے اپنے آگے نظر آ رہا تھا؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے میرے سینے کو زور سے دھکا دیا جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا تو نے یہ خیال کیا کہ تم پر اللہ اور اس کا رسول زیادتی کرے گا؟ تیری باری میں کسی اور کے ہاتھ چلا جاؤں گا؟ میں نے دل میں کہا: لوگ کتنا ہی چھپائیں، اللہ اسے جانتا ہے، یعنی آپ کو بتا دیتا ہے۔ خود ہی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ہاں، اور اپنے گمان و نظریہ کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا: جب تو نے دیکھا اس وقت میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے آواز دی اور اپنی آواز تجھ سے مخفی رکھی۔ میں نے تجھ سے پوشیدہ رکھ کر اس کو جواب دیا اور وہ اندر تیرے پاس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ تم کپڑے اتار چکی تھی، یعنی سونے کا لباس پہن لیا تھا، اور میں نے خیال کیا تم سو چکی ہو، اس لیے میں نے تمہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر تم جاگ گئی تو اکیلی وحشت محسوس کرو گی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ کے رب کا حکم ہے اہل بقیع کے پاس جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے آپ سے پوچھا میں ان کے حق میں کیسے دعا کروں؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا: کہو السلام على اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ويرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون۔ سلام ہو تم پر اے گھر والوں، مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے، اور اللہ تعالی ہم میں سے پہلے اور بعد میں آنے والوں پر رحم فرمائے، اور ہم اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ تخریج: اخرجہ النسائی فی المجتبی فی الجنائز باب الامر بالاستغفار للمؤمنین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91-92، وکذالک فی عشرۃ النساء باب الغیرہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 73، انظر التحفہ برقم 17593۔ مفردات الحدیث: نمبر 1 ریثما، اتنی دیر تک۔ نمبر 2 اجافہ، اس کو یعنی دروازے کو بند کر دیا۔ نمبر 3 رویدہ، آہستگی سے بند کرنا۔ نمبر 4 جعلت درعی فی رأس، میں نے اپنی کوئی قمیص پہن لی، سر سے جسم و بدن پر ڈال لی۔ اختمرت، میں نے خمار یعنی دوپٹہ اوڑھ لیا، دوپٹہ سے سر ڈھانپ لیا۔ نمبر 5 تقنعت ازاری، میں نے اپنی دھوتی باندھ لی۔ قیناع اوڑھنی اور دوپٹے کو کہتے ہیں، اور تقنع کا معنی ہوا دوپٹہ اوڑھ لیا، اور یہاں یہ معنی ہوا کہ ازار یعنی دھوتی تہمت کو جسم کے گرد باندھ لیا۔ نمبر 6 ہر والا، دوڑا
نمبر 7 احزارہ تیز دوڑا، حزار میں حرولہ سے زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ نمبر 8 حشیہ سانس کا پھولنا، دوڑ کی بنا پر اس کا اکھڑ جانا اور اس میں تیزی آنا۔ نمبر 9 رابیہ پیٹ کا اونچا اور بلند ہونا، پیٹ کا سانس کے پھولنے سے پھول جانا۔ نمبر 10 سواد شکل و صورت، ڈھانچہ، ہوئی وجود۔ نمبر 11 لہدنی لہدا زور سے دھکا دیا۔ فوائد نمبر 1 اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے، اس لیے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے اور پھر آگے آگے آنے کا پتہ نہ چل سکا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہی سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر آپ کو مخفی چیز کا پتہ نہیں چل سکتا، اور اسی لیے آپ نے فرمایا تم خود بتا دو یا مجھے اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ نمبر 2 قبرستان جانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ مسلمان اموات کے لیے سلامتی اور بخشش کی دعا کی جائے اور ساتھ ہی اپنی موت کو یاد کیا جائے، کسی اور مقصد یا غرض کے لیے جانا درست نہیں۔ نمبر 3 قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر طویل وقت تک دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 2257 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو اس طرح جا کر کہیں۔ ابو بکر کی روایت ہے السلام علی اہل الدیار، اے گھر والوں سلام ہو، اور زہیر کی روایت ہے السلام علیکم اہل الدیار، اے گھر والوں تم پر سلام، مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے، اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت یعنی سکھ چین اور سکون کا سوال کرتا ہوں۔ تخریج اخرجہ النسائی فی المجتبی فی الجنائز باب الامر بالاستغفار للمؤمنین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94، وابن ماجہ فی سننہ فی الجنائز باب ما جاء فی ما یقال اذا دخل القبر، حدیث نمبر 1547، انظر التحفہ برقم 1930۔